ہوتا ہے پہلی پروسیکیوشن ہوتی ہے اس میں ٹائم بھی لگتا ہے. سلمان صدر صاحب کورٹ نے آپ کو آج نوٹس تو کیا, آپ خود کہہ رہے ہیں کہ آپ کنونس ہوئے آپ کے آرگومنٹ سے, کورٹ نظر آئی جس وجہ سے انہوں نے آرڈر میں لکھوائی بھی جو آپ کے سبمیشنز تھی. لیکن ایک چیز بتائیے, کیا آپ کو آج کی سماعت سے اور اس بینچ پر اعتماد ہے؟ اور دوسرا جو پوائنٹ ہے جو جسٹس سردار طارق مسعود نے اینڈ میں آپ کو سارکیسٹکلی پوچھا, انہوں نے کہا ویسے تو جو ڈیفنس کے لائرز ہوتے ہیں وہ جو لکوناز ہوتے ہیں سماعت کے دوران آرڈر میں یا کہیں پر وہ رہنے دیتے ہیں تاکہ بعد میں وہ ان کو استعمال کر سکے اپنے دفاع میں. لیکن آپ نے جس قسم کا دفاع کیا ہے ہائی کورٹ میں, آپ لوگوں نے تو وہ لکوناز بھی جو دور کروا دیے. آپ کا میں سوال سمجھ گیا ہوں. پہلی بات, آپ کے سوال کا جواب ہے 100% اعتماد اینڈ کانفیڈنس ان دی آنریبل بینچ. سردار طارق مسعود صاحب جو ہیڈ کر رہے ہیں ان سے زیادہ فوجداری کو کوئی سمجھ نہیں سکتا. میرا خیال ہے سب سے سینئر, سب سے سیزنڈ, سب سے ایکسپیرینسڈ فوجداری کے جج, اور آنریبل میڈم عائشہ ملک بھی اور مسٹر جسٹس یحییٰ افریدی صاحب نے بھی جتنے سوال اٹھائے وہ تمام کے تمام سوال اپنی انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنے کے لیے. دوبارہ بتا رہا ہوں آپ کو, روٹین کی پروسیکیوشن نہیں ہے, ہرٹ کا کیس نہیں ہے, 302 کا کیس نہیں ہے, بلیشفیمی کا کیس نہیں ہے, یہ کسی قبضے کا کیس نہیں ہے. یہ کیس ہے آفیشیل سیکرٹس ایکٹ 1923, 100 سال پرانا قدیمی قانون, جس کو پہلی دفعہ کسی وزیر اعظم کے اوپر اس کے اوپر FIR ہوئی ہے. سو انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ کرنا ان کا رائٹ اور حق تھا. اور جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا جواب ہے وہ یہ ہے کہ جو ایویڈنس ریکارڈ ہوئی تھی, جو پوائنٹس نیچے گین کر لیے تھے, تو جب وہ دوبارہ ری ٹرائل ہوگا تو سرکار درست کر لے گی اپنے فلاز اور اپنے لکوناز. جو دوبارہ سے کیس ریمانڈ ہوا ہے, جو غلطیاں ہوئی تھیں وہ رہنے دیتے, اس کا فائدہ بعد میں اٹھاتے. بہرحال پر میں سمجھتا ہوں کہ وہ جیل ٹرائل ایک انفیئر ٹرائل تھا. آج میں سپریم کورٹ سے نکلا ہوں تو آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں نا کہ اندر یہ ہوا. جیل ٹرائل کے اندر آپ اندر نہیں ہیں, آپ کو نہیں معلوم کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کتنی تیزی سے وہ ٹرائل چل رہا تھا, کتنی ناانصافی ہو رہی تھی. اوپن ٹرائل ہوگا, آپ کو بھی پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے, ہمیں بھی پتہ ہوگا کیا ہو رہا ہے. سو اوپن ٹرائل کروانا ہماری ضرورت ہے. سلمان صاحب, اب اگر ایک بار پھر سے جیل کے اندر ٹرائل, اوپن ٹرائل جیل کے اندر شروع کر دیا جاتا ہے, آج یا کل شروع کر دیا جاتا ہے دوبارہ سے نئے سرے سے, تو اس کے اوپر آپ کی کیا ٹھیک ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ آپ سوال سلمان اکرم راجہ صاحب سے پوچھیں. یقیناً اگر دوبارہ شروع ہوتا ہے ٹرائل اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ ابھی اس کا جامع فیصلہ آنے والا ہے, شارٹ آرڈر ابھی آیا ہے. سو ڈیٹیلڈ ججمنٹ میں بہت ساری چیزیں جو آپ کو ابہام ہیں وہ کلیریفیکیشنز آ جائیں گی. مگر میں یہی ہم چاہتے ہیں, یہی انسسٹ کریں گے کہ 1.5 سال میں بھی عمران خان صاحب جیلوں آتے رہے, عدالتوں میں پیش ہوتے رہے, سیکیورٹی تھریٹس تھے, رسک تھا, کوئی کنسیشن نہیں تھی. آج بھی جیسے آپ نے کہا عمران خان صاحب کے لیے کوئی کنسیشن نہیں ہوگی, ویسے ہی ٹریٹ ہوں گے جیسے عام سٹیزنز. بالکل ٹھیک ہے, ایسے ہی ہونا چاہیے. ان کی تاریخ باری پر ہی آئے گی. آج کیس بھی باری پر ہی آرگیو کیا. سو جیسے پہلے آ رہے تھے عدالتوں میں ویسے ہی اب آئیں, عام ایکیوزڈ کی طرح, عام سٹیزن کی طرح, عام جیسے کرمنل پروسیجر کورٹ ہر ٹرائل کو ٹریٹ کرتی ہے. عمران خان صاحب کا بھی ٹرائل اوپن ٹرائل ان پبلک ٹرائل ہونا چاہیے. آفیشیل سیکرٹس ایکٹ کی کوئی ممانعت نہیں ہے. تو آپ اگر جیل کے اندر ہی ٹرائل ہو لیکن اوپن ہو تو آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہوگا؟ نہیں, یہ بات بالکل ٹھیک نہیں ہے. اندر جانے میں بڑی دقت ہے. ابھی میں یہاں سے نکلا ہوں, ایک اور کیس میں چلا جاؤں گا. جو جیل کے اندر جاتا ہے نہ ٹیلی فون ہوتا ہے نہ ایکسیس ہوتا ہے, سو وہ آپ ڈسکنیکٹ ہو جاتے ہیں. سو میرا خیال ہے جیل ٹرائل کرنا ہرگز مناسب نہیں. سرکار کا کیس ہے, سرکار کی ذمہ داری ہے اپنی سیف کسٹڈی میں, ان کی ذمہ داری ہے وہ ان کو جیل میں سے لائیں اور کورٹ میں پروڈیوس کریں. یہ اوپن ٹرائل ہی ہوگا انشاءاللہ. یہ واپس جیل ٹرائل نہیں ہوگا. اس کو جوڈیشل آرڈر کے تھرو ان کیمرہ بھی کیا جا سکتا ہے, آپ کو کیا لگتا ہے؟ دیکھیے یہ ہو سکتا ہے, مگر یہ آنے دیں آپ. جو ڈیٹیلڈ جو فیصلہ ہے, ابھی تو صرف 3 صفحے آئے ہیں, جس میں 3 صفحوں میں آپ کو ابھی تک یہ پتہ لگ گیا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن درمیان میں بھی آیا وہ بھی کل عدم قرار دیا گیا. سو تمام کا تمام ایویڈنس, تمام کی تمام ایکسرسائز ہم جج صاحب کو بتا بھی رہے تھے کہ آپ اس میں تھوڑا سا اس میں ویٹ کر لیں کہ ہمارا کنسرن ہے یہ اوپن ٹرائل ہونا چاہیے. اس کو اتنی جلدی, اتنی پیس سے اس کو آپ ایویڈنس نہ ریکارڈ کروائیں. مگر وہ ہماری انہوں نے درخواست نہ مانی اور 5 گواہ ریکارڈ ہو گئے. سو ہوتا یہی ہے کہ جب ایک کیس آدھے سے
گر کے واپس آتا ہے یا کلیپس ہو جاتا ہے تو پھر اس کیس کا دوبارہ اٹھنا بڑا مشکل ہوتا ہے، اس کو بیساکھیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو جو جج صاحب نے کہا کہ یہ آپ کے فائدے کی بات ہی، میرا خیال ہے اس سے پروسیکیوشن کا مورال ختم ہوگا، اس سے ڈیفینس کا مورال نہیں اس سے افیکٹ ہوتا. یہ پروسیکیوشن کے اگینسٹ جاتی ہے کہ ان کی ابھی تک کی ساری کیا کرایا ساری محنت جو ہے وہ کلیپس ہو چکی ہے اور وہ ضائع ہو چکی ہے. سر ایک چیز اور بتا دیجیے گا، یہ کالعدم قرار دے دیا گیا سارا جیل ٹرائل، لیکن 29 اگست کے بعد عمران خان جیل کے اندر موجود ہیں، ٹرائل کالعدم ہو چکا ہے، لیکن اتنا عرصہ ان کے اندر رہنے کا حساب کتاب دے سکتا ہے کوئی بندہ؟ یہ فیئر چیز تھی، اس کو کس نظر سے آپ سے دیکھیں کرمنل جسٹس سسٹم میں کوئی کمپنسیشن نہیں ہوتی ہے فار مس کیریجز آف جسٹس. آج دن تک نہیں ہوئے. لوگ 14 سال کے بعد سزائے موت کے بعد بے گناہ ہوتے ہیں اور گھروں کو جاتے ہیں، نہ ان کی کوئی کیریئر ان کا تباہ ہو چکا ہوتا ہے، فیملی ان کی ڈسٹرب ہو چکی ہوتی ہے، بچے ان کے جوان ہو چکے ہوتے ہیں. یہ تو ہمارا فالٹی کرمنل جسٹس سسٹم ہے جس کو بہت عرصے سے اوور آلنگ کی ضرورت ہے، ریفارم کی ضرورت ہے، نیڈ آف دی آور ہے. سو کچھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے دھیان ہٹے گا تو فوجداری اور ملک کے کرمنل جسٹس سسٹم پہ دھیان آئے گا نا کہ اس کو کیسے. سو آپ کے سوال کا جواب کوئی کمپنسیشن نہیں ہے اس کی، کوئی اضافہ نہیں. بس تھینک یو. اس کے بعد آخری سوال میرا صرف آنریبل